السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر نے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کو بحرینی لڑاکا طیاروں کی جانب سے قطر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی سے آگاہ کر دیا ہے۔ قطر میں کورونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی مہم جاری ہے اور صحت کے شعبے کی قیادتوں نے آج اس ویکسین کی پہلی ڈوز حاصل کر لی ہے۔ ٹرمپ نے کسی امریکی کے قتل پر ایران کو دھمکی دے دی ہے اور امریکی دفاعی بجٹ معطل کر دیا ہے اور پھر اپنے اتحادیوں کی معافی کی دوسری فہرست بھی جاری کر دی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ قطر نے بین الاقوامی سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو بحرین کے 4 لڑاکا طیاروں کی جانب سے قطر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی سے آگاہ کر دیا ہے۔ ان بحرینی طیاروں نے رواں مہینے دسمبر کی 9 تاریخ کو قطر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب الشیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے جنوبی افریقہ کے مستقل مندوب اور اس ماہ کے لیے سلامتی کونسل کے صدر سفیر جیری مینجیلا اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گٹریش کے نام قطر کی حکومت کی جانب سے باضابطہ سرکاری خط ارسال کر دیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بحرین کے فوجی طیاروں نے قطر کے علاقائی پانیوں کے اوپر قطر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ قطر نے خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے وزرائے ٹرانسپورٹ اور مواصلات کی وزارتی کمیٹی کے 22ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس میں وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف السلیطی نے قطری وفد کی قیادت کی۔ ملک میں اینٹی کووڈ-19 کی ویکسینیشن مہم کا پہلا مرحلہ جاری ہے اور متعلقہ کیٹیگری کے افراد کی جانب سے اس ویکسینیشن کے حصول کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں اور صحت عامہ کے شعبے کے قائدین نے اس ویکسینیشن کی پہلی ڈوز لے لی ہے۔ وزارت صحت عامہ میں ادارہ صحت عامہ کے ڈائریکٹر الشیخ ڈاکٹر محمد بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ کووڈ کی ویکسین کی یہاں آمد اور وسیع پیمانے پر اس کی پذیرائی کے نتیجے میں سبھی لوگ معمول کی سابقہ زندگی کی طرف واپس جا سکیں گے۔ اس مہم میں فائزر بائیوٹیک کی تیار کردہ ویکسین دی جا رہی ہے اور یہ مہم اگلے سال بھی جاری رکھی جائے گی۔ یہ مہم اس وبا کی روک تھام کے لیے قطر کی کوششوں میں ایک اہم اضافہ ہے۔ اس ویکسین کی فراہمی کا عمل ایسے وقت میں شروع ہوا ہے جبکہ یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 140,404 ہو گئی ہے کہ مزید 140 افراد اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ملک میں اس بیماری کے مزید 157 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مزید کوئی بیمار فوت نہیں ہوا ہے۔ اس دوران میں کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر یہاں کے متعلقہ اداروں نے مزید 84 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ انہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا جا چکا ہے۔ اسی طرح ان اداروں نے 2 مزید ایسے اشخاص کو بھی گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے ہوم کوارنٹینا کی شرطوں کی خلاف ورزی کی تھی، جس پر قانونی پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ اس وائرس کو کچلنے کے لیے قطر کی کوششیں اندرون ملک تک محدود نہیں ہیں، بلکہ قطر اس معاملے میں دنیا کے بہت سے دوسرے ملکوں کی مدد بھی کر رہا ہے، اور اب جمہوریہ سلواڈور میں قطر کے سفارت خانے نے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کی جانب سے
امداد اور طبی ساز و سامان کی ایک اور کھیپ سلواڈور کے حوالے کر دی ہے تاکہ اس وبا کی روک تھام میں اس کی مدد ہو سکے۔ عالمی سطح پر قطر کی جانب سے اس وبا کا مقابلہ اس عالمی مہم کا ایک حصہ ہے جس میں دنیا بھر میں ویکسینیشن کی مہم جاری ہے، اور آج کویت میں فائزر بائیوٹیک کی تیار کردہ اینٹی کووڈ 19 ویکسین کی مہم بھی شروع ہو گئی ہے، اور کویت کے وزیر اعظم شیخ صباح خالد الحمد الصباح نے اس ویکسین کی پہلی ڈوز لیتے ہوئے باضابطہ اس مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس اثناء میں دنیا بھر میں اب اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 79 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں وہاں کے وزیر صحت میٹ ہینکوک نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک نے وائرس کی اور تبدیل شدہ نسل کا پتہ چلایا ہے جو سابقہ اعلان کردہ نسل سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے۔ برطانیہ کی انتظامیہ نے جنوبی افریقہ کے لیے اپنی پروازیں روک دی ہیں کہ اس جدید ترین وائرس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جنوبی افریقہ سے آنے والے 2 مسافر یہ تیز ترین وائرس اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی امریکی فوجی یا امریکی قتل ہوا تو وہ اس کی ذمہ داری ایران پر عائد کر دیں گے۔ یہ اعلان بغداد میں امریکی سفارت خانے کی عمارت پر ہونے والے راکٹ حملوں کے پس منظر میں کیا گیا ہے۔ ایران نے امریکہ کے اس الزام اور اس دھمکی کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے اپنے ملک کے شہریوں کو خطرے سے دوچار کر دینے پر وہ اندرون ملک اپنے سانحاتی ناکامیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکیں گے۔ اس فضا میں اب امریکی قومی سلامتی کے اہلکاران تہران کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں متعدد آپشنز پر متفق ہو گئے ہیں۔ لیبیا میں اب ایک نئی کشیدگی کی علامتیں نمایاں ہو رہی ہیں۔ شہر سرت کے مغرب میں موجود لیبیائی قومی وفاقی حکومت کی فوجوں نے اپنے فوجیوں اور ان کی مدد کرنے والی فورسز کو حکم دے دیا ہے کہ وہ ہر دم چوکنا ہو جائیں کہ ریٹائرڈ میجر جنرل خلیفہ حفتر کی فورسز کسی بھی وقت موو کر سکتی ہیں، اس لیے وہ ان کے مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بالمقابل حفتر کی تابع فوجوں نے اپنے ایک بیان میں وفاقی حکومت کی فوجوں پر الزام لگا دیا ہے کہ وہ سرت اور الجفرا پر حملہ کرنے کے لیے اپنے جنگجوؤں کو مصراتا کے مشرق میں جمع کر رہی ہیں۔ ترکی اور یورپ کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ وہ نئے سال کے آغاز میں امریکہ اور یورپ کے ساتھ تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ صدر ایردوان نے اس کے ساتھ ہی ان کے ملک کی جانب سے بیرون ملک کارروائیوں کی تعریف اور ستائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک پابندیوں اور بلیک میلنگ کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر امریکہ سے متعلق ہے، جہاں کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، جن کی صدارت کی مدت اب ختم ہونے والی ہے لیکن وہ مزید بحث سے چھیڑنے پر مصر ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے حقوق انسانی نے صدر ٹرمپ کی جانب سے ان لوگوں کی فہرست کے اجراء پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے جن کی سزائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ان میں سیکیورٹی کی بدنام زمانہ کمپنی بلیک واٹر کے 4 سیکیورٹی گارڈز بھی شامل ہیں جنہوں نے عراق میں 14 عراقی سول باشندوں کو قتل کر دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ معافی پانے والے لوگوں کی ایک دوسری فہرست بھی جاری کر دی ہے، اور یہ فہرست 26 افراد پر مشتمل ہے۔ ان میں صدر کے داماد جیرڈ کوشنر کا والد بھی شامل ہے۔
پھر صدر ٹرمپ نے ویٹو پاور استعمال کرتے ہوئے امریکی ڈیفنس بجٹ کو بھی معطل کر دیا ہے، جو امریکی کانگریس نے بھاری اکثریت سے منظور کر لیا تھا۔ ادھر امریکی ایوان نمائندگان میں مسلح افواج کی کمیٹی کے سربراہ ایڈم سمتھ نے صدر ٹرمپ پر الزام لگا دیا ہے کہ صدر نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کئی لوگوں کو وزارت دفاع میں تعینات کر دیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ قطر نے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کو بحرینی لڑاکا طیاروں کی جانب سے قطر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی سے آگاہ کر دیا ہے۔ قطر میں کورونا کے خلاف ویکسینیشن کی بڑی مہم جاری ہے اور صحت کے شعبے کی قیادتوں نے آج اس ویکسین کی پہلی ڈوز حاصل کر لی ہے۔ ٹرمپ نے کسی بھی امریکی کے قتل پر ایران کو دھمکی دے دی ہے، امریکی دفاعی بجٹ معطل کر دیا ہے اور اپنے اتحادیوں کی معافی کی دوسری فہرست بھی جاری کر دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔